کہ وہ مسلمان بھائی جو اس وقت ظلم و ستم کا شکار ہے، قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اصل حقائق سامنے لائے جائیں اور اصل حقائق کی بنیاد پر مقدمات چلائے جائیں، اور وہ لوگ جنہوں نے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، حضور کی عزت اور ناموس پر حملہ کیا، قرآن مجید کی حرمت پر حملہ کیا، قرآن مجید کی عزت پر حملہ کیا، انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ملک پاکستان حکمرانی یافتہ، لیکن کسی نے بھی جس مقصد کی خاطر ملک پاکستان بنیا سی اس مقصد کی گل نہیں کی، بلکہ اپنے ذاتی مفادات کی جنگ لڑی ہے۔ پیپل پارٹی آئے پھر بھی، نون لیگ آئے پھر بھی، پی ٹی آئی آئے پھر بھی، استحکام پاکستان بن جائے پھر بھی، ہر کسی نے اپنے ذاتی مفادات کی جنگ لڑی ہے۔ اور تحریک لبیک پاکستان ملک پاکستان میں صرف اور صرف نبی علیہ السلام کی عزت اور ناموس اور نظام مصطفیٰ کی جنگ لڑ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چند دن قبل جڑا میں وقوع ہوا ہے، ہر بندہ یہ تو کہہ رہا ہے وزیر اعظم آئے پھر بھی، وزیر اعلیٰ آئے پھر بھی، اگر کوئی جسٹس آئے پھر بھی، وہ یہی کہہ رہے ہیں جناب اقلیت 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 چرچ چرچ چرچ۔ بھائی دسو نا آج تک 76 سالہ مسلمانوں نے کنے چرچ ساڑے نے، مسلمانوں نے کنے عیسائی مارے نے، مسلمانوں نے کنے عیسائیوں نے گھروں آگ لائی ہے۔ ملک پاکستان میں مسلمانوں کا مقصد نہ چرچ کو آگ لگانا ہے، نہ عیسائیوں کے گھروں کو جلانا ہے۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف نبی علیہ السلام کے دین کو تحت کروانا ہے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ وہ تو زیادہ سے زیادہ 15 تو 20 گھرانوں آگ لگی ہے، اور انہوں نے کسی منجی سڑ گئی، کسی پیڑھی سڑ گئی ہے، کسی دروازہ سڑ گیا، کسی دہلیز سڑ گئی ہے، مکمل طور تک کار نہیں چلے۔ اور جڑی یہ رپورٹ فراہم کی جا رہی ہے وہ تو جناب 25 کے 3 چرچ سڑ گئے پاکستان میں، ایک چرچ تو علاوہ، اور وہ یہ پلاننگ ہے۔ اس تو پہلے مسلمانوں نے کنے گھر ساڑے نے اور کنے گرجے ساڑے، اور جڑا بندہ آیا انہیں پھر ایک جناب سانو بڑا افسوس ہے، اقلیت کا محافظ ہیں، چرچ کو آگ نہیں لگنی چاہیے تھی۔ کم از کم بھائی کوئی بندہ یہ بھی تو گل کرو نا کہ قرآن دی ہے تو ہی نہیں سی ہونی چاہیے، نبی علیہ السلام عزت اور ناموس سے حملہ نہیں سی ہونا چاہیے۔ اور جو کچھ وہ تو قرآن مجید کے کاغذات کے اوراق مبارک تھے، مقدس اوراق قرآن مجید دی آیات مبارک تھے لکھی ہوئی سن، انہاں اوراق کے جو کچھ لکھا گیا نا جی، میرے کو بندہ ٹکڑے بھی کر دے تو پھر بھی میں وہ بیان کرنی تیار ہوں۔ وہ گستاخی جڑی جڑا والے کیتی گئی ان میرے کو پیس بھی کر دے ٹکڑے بھی کر دے پھر بھی میں وہ بیان کرنی تیار ہوں، اور رائے کسی مسلمان دی زبان پھیر دے جو کیتی ہوئی گستاخی میں بندہ بیان کرے۔ وزیر اعلیٰ آئے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، جسٹس آئے، فائلس آئے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، وزیر اعظم آئے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں جناب چرچ چرچ چرچ۔ اور یہ الفاظ میرے نہیں، یہ جو جڑا مال دیا عورتوں نے الفاظ نے، یہ کیڑی گردان ہے؟ جڑا بندہ آ رہا ہے جناب چرچ 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 اقلیت 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 دی گردان پڑھ رہے ہیں، ایوی جو دیکھو نا بنیاد کی بنی ہے۔ اور وہ بندہ کون سی جنہیں بنیاد یہ بڑھائی، وہ بندہ کون سی؟ یہ حقائق بڑی جلدی سامنے آ جان گے کہ کس طرح ملک پاکستان کے اندر پھر ایک ڈرامہ رچا کے اور مذہبی لوگوں کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف یہ ایکشن کرنے واسطے یہ حالات کس طرح پیدا کیتے گئے، ورنہ پوری صدی گزر گئی ہے۔ اسی کالے دار تو لے کے چٹے ہون تک آج تک میں کدی نہیں سنیا کہ ملک پاکستان کے اندر فلاں چرچ نو فلاں گرجے گھر نو آگ لگ گئی۔ ایسے کو میرا ہم عمر بندہ ہوئے
کوئی بزرگ تھلے بیٹھے ہوئے کیوں جی ویسے کوئی 60 سال 65 سال 70 سال کا بندہ دس سکتا کہ کدی کسی گردے نو آگ لگائی گئی ہوئی کدی کسی گردے نو آگ نہیں لگی کدی کسی عیسائیوں نے گھر نہیں چلائے نہ عیسائیوں نے گھر اگا لگی نے اگر انہوں نے اندر اتنا غصہ سی تو پھر عیسائی مار دے انہوں نے عیسائی پھر مارے کیوں نہیں اگر مسلمان اگا لا رہے سن مسلمان چرچ چلا رہے سن تو پھر مسلمانوں نے عیسائی کیوں نہیں مارے کیا گھر اندر اس بستی کے اندر عیسائی کوئی نہیں سی آپ بھی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی ملک پاکستان میں قیام پاکستان سے لے کے یہاں عیسائی آباد ہیں اقلیتیں پاکستان میں رہتی ہیں اعلان مرزائی کائنات کے غلیظ ترین کافر مرزائی کائنات کے بدترین کافر نے مرزائی کافر نہیں بلکہ مرتد نے مرتد بھی نہیں اس تو بڑھ کے زندگی نے کیوں اپنے آپ کو مسلمان ہونا ثابت کر رہے ہیں اس باوجود کبھی کسی بندہ نے مرزائیاں کا واش روم جنہوں عبادت خانہ کہندے نے اسی انہوں واش روم کہنے ہیں انہوں نے کسی واش روم بھی آج تک آگے نہیں لائی حالانکہ مرزائی کائنات کے بدترین غلیظ اور گستاخان رسول ہیں اس کے باوجود مرزائیوں کے کسی واش روم کو بھی کسی مسلمان نے آج تک آگ نہیں لگائی ایسے حکر جڑا انہوں نے واش روم گرا گیا سی تباہ ہوا سی انہوں نے آپ کی تھی کہ اسی مسلمان ہو گئے کلمہ پڑھ لیا لہذا اسی اٹھانا چاہتے مسلمانوں نے وہ بھی نہیں گرایا پورے پاکستان میں حالانکہ مرزائی کائنات کے غلیظ ترین بندے ہیں ان کے بھی واش روم ہم نے نہیں گرائے ان کو بھی آگ نہیں لگائی اور پھر عیسائیوں کے چرچ جلا کے اور پھر مسلمانوں پر ظلم و ستم کی داستان رقم کرنا یہ کیا طریقہ کار ہے اور آپ حضرات آپ کی خدمت پورے پاکستان کے مسلمانوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ مسلمان بھائی جو اس وقت ظلم و ستم کا شکار ہیں قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اصل حقائق سامنے لائے جائیں اور اصل حقائق کی بنیاد پر مقدمات چلائے جائیں اور وہ لوگ جنہوں نے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی حضور کی عزت اور ناموس پر حملہ کیا قرآن مجید کی حرمت پر حملہ کیا قرآن مجید کی عزت پر حملہ کیا انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے آنے والا ہر شخص مستقبل کا چیف جسٹس فائزہ ہو جب پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہو یا ملک پاکستان کا وزیر اعظم ہو وہ صرف یہ گردان ہی نہ بڑھے کہ ہم اقلیتوں کے محافظ ہیں چرچ کو آگ لگی ہے اقلیتوں کے گھر جلائے گئے ہیں تو ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے بھائی ہر بندہ یہ بھی بات کرو کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کی عزت اور ناموس پر حملہ کیا ہے قرآن کی عزت پر حملہ کیا ہے انہیں بھی کیفر کردار تک پہنچایا جائے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک اس میں کوئی شک نہیں اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے اور حضور علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے کہ جو شخص کسی ذمہ کو قتل کرے گا وہ جنت کی میں جانا تو درکنار رہا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا لیکن یہ بھی دیکھو کہ حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو کسی بے گناہ ذمہ کو قتل کرے گا کسی اقلیتی کو بے گناہ اقلیتی کو قتل کرے گا تو جو شخص نبی علیہ السلام کی عزت اور ناموس پر حملہ کرے جو شخص قرآن کی عزت اور ناموس پر حملہ کرے وہ تو کائنات کا سب سے بڑا گنہگار ہے کائنات کا سب سے بدترین اور غلیظ ترین انسان ہے
عیسائیوں کے گھروں کی، چرچ کی، پوری کائنات کی بھی وہ قیمت نہیں. پوری کائنات میں ایک پلیٹ رکھ رہی ہے کہ دوسرے پلیٹ نبی علیہ السلام کی عزت اور ناموس ہوئے تو کوئی مقابلہ نہیں، کوئی موازنہ نہیں. حضور علیہ السلام کی عزت اور ناموس پوری کائنات سے اعلیٰ ہے. اور پورے عالم اسلام کے لیے ریڈ زون نہ کوئی چرچ ہے، نہ اقلیت ہے، نہ اسلام آباد ہے، نہ اسمبلی ہال ہے، بلکہ پوری کائنات میں پورے عالم اسلام کے لیے اگر ریڈ زون ہے تو تاجدار جو عالم نبی علیہ السلام کی عزت اور ناموس کہ وہ ریڈ لائن، وہ لائن ہمارے لیے ریڈ زون ہے. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. حکومت پاکستان اور ہر پرسن اقتدار بندہ صرف یہی گرداننا علاقے اقلیت چرچ یہ بات نہیں کرو کہ اس کا سبب کیا بنا ہے. اگلی تو تحقیقات بات کی بات ہے، لیکن یہ بھی دیکھو کہ اس کا سبب کون بنا ہے. جس نے نبی علیہ السلام کی عزت پر حملہ کیا، جس نے قرآن پر حملہ کیا، سبب تو وہ بنا ہے. تو کم از کم یہ بات نہیں کرو کہ جس نے حضور کی عزت اور ناموس پر حملہ کیا ہے، پورے عالم اسلام کے دلوں کو زخمی کیا ہے، جس نے قرآن کی عزت پر حملہ کیا ہے، اس کو بھی کافر کردار تک پہنچایا ہے. اللہ تعالیٰ پوری امت کو غیرت دینی سے مالا مال فرمائے اور ہم سب کو نبی علیہ السلام کے ساتھ اور آپ کے دین کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم مسلمان، ہمارا اپنا ملک ہے، ہم ملک پاکستان میں رہتے ہوئے ہم ملک کے حالات خراب نہیں کرنا چاہتے. ہم کسی اقلیتی کے گھر کو، ایک گھر کو بھی نہیں جلانا چاہتے، ہم کسی کے چرچ کو آگ نہیں لگانا چاہتے، لیکن یہ بھی سمجھو کہ ہم حضور کی عزت اور ناموس اور قرآن کی عزت اور ناموس کے ہم مکمل طور پر محافظ ہیں. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. ہمارے خون کا آخری قطرہ بہہ سکتا ہے، ہمارے جسم کا ایک ایک ٹکڑا ہو سکتا ہے، لیکن ہم نبی علیہ السلام کی عزت اور ناموس کا تحفظ کرنے کے لیے اپنے خون کے آخری قطرے تک تیار ہیں. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اللہ تعالیٰ آپ حضرات پر اپنا فضل و کرم فرمائے، پوری امت کو غیرت دینی سے مالا مال فرمائے. جملہ باپ جو محمد وقاص